الحمد لله الذي وكفى وسلام على من لا نبي بعده أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوکلین. اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو نفع بھی پہنچاتا ہے، نقصان بھی دیتا ہے. نفع و نقصان کا مالک صرف اللہ تبارک و تعالی ہی ہے. وہی انسانوں کو جس طریقے سے چاہتا ہے، جس حال میں چاہتا ہے رکھتا ہے، جس حال میں چاہتا ہے ملوث کرتا ہے، اور جس پر اللہ تبارک و تعالی جسے نقصان پہنچانے کا ارادہ کرتا ہے، اگر کوئی بھی اسے چاہے روک لے، کوئی اگر چاہے کہ اسے فائدہ پہنچا دے تو وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتا. اسی طریقے سے اگر اللہ تبارک و تعالی کسی شخص کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے تو کوئی شخص اگر اسے نقصان پہنچانا چاہے تو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتا، بلکہ نفع و نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی شخص نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتا. اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے: قل افرأیتم ما تدعون من دون اللہ ان ارادنی اللہ بضر هل هن کاشفات ضره. کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیجئے افرأیتم ما تدعون من دون اللہ، کہ تم لوگوں کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں جیسے تم اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ پکارتے ہو، اس کے بارے میں تم کیا خیال رکھتے ہو، کیا گمان رکھتے ہو. ان ارادنی اللہ بضر هل هن کاشفات ضره، کہ اگر اللہ تبارک و تعالی مجھے کوئی ضرر پہنچانا چاہے، اگر اللہ تبارک و تعالی مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے، هل هن کاشفات کاشفات ضر، کیا وہ اللہ تبارک و تعالی کے اس نقصان پہنچانے سے وہ انہیں روک سکتے ہیں؟ کیا ضرر پہنچانا چاہے تو کیا اللہ تعالی کے سوا جنہیں تم پکارتے ہو اس کو ضرر کو ہٹا سکتے ہیں، اسے نقصان پہنچانے سے بچا سکتے ہیں؟ یا پھر او ارادنی برحمت هل هن ممسکات رحمت، یا پھر اللہ تبارک و تعالی کا اگر ہم پر کوئی رحمت ہو، اللہ تبارک و تعالی کا ہم پر کرم ہو، احسان ہو، اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ کوئی اچھائی کا معاملہ کرنا چاہے، هل هن ممسکات رحمت، کیا وہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کو روک سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے سوال کے طور پر کہا کہ ان لوگوں سے پوچھے جو دوسروں کو پکارتے ہیں، جو دوسروں کو نفع و نقصان کا مالک سمجھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی کے سوا دوسروں کو اس کا مالک سمجھتے ہیں. آپ ان سے سوال کریں جو لوگ دوسروں کو پکارتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اگر نقصان پہنچانا چاہے تو کیا وہ نقصان کو ہٹا سکتے ہیں، کیا وہ نقصان پہنچانے سے بچا سکتے ہیں؟ یا پھر اللہ تبارک و تعالی کوئی فائدہ پہنچانا چاہے، اللہ تبارک و تعالی کی اگر ہم پر رحمت ہو تو کیا وہ اس رحمت کو روک سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی کہتے ہیں: قل حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون. یہ اللہ تبارک و تعالی اس سے پاک ہے، اور کہہ دیجئے کہ اللہ اس سے پاک ہے، اور اللہ تبارک و تعالی علیہ یتوکل المتوکلون، کہ اللہ تبارک و تعالی پر بھروسہ کرنے والے اس پر بھروسہ کرتے ہیں، بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو انسانوں کو نفع و نقصان پہنچا سکتا ہے. انسان کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، جو بھی فائدہ پہنچتا ہے، جو بھی انسان کو ملتا ہے، وہ سب اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہی اسے دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالی جو نفع و نقصان کا وہی مالک ہے، وہی انسانوں کو ہر ایک وقت ہے، ہر ایک حالات سے گزارتا ہے. اس کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں ہے.
اس کے علاوہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو نفع و نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے ہاتھ میں پیتل کا چھلا دیکھا تو فرمایا ما هذه قال من الباهين قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا لا تزيدك الا وهنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے ہاتھ میں چھلا دیکھا، پیتل کا چھلا دیکھا تو پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا من الواہن قال من الواہن، یہ واہنہ ایک بیماری کی وجہ سے میں نے پہنا ہے کہ اس کے پہننے کی وجہ سے یہ بیماری ہم سے دور ہو جائے گی۔ وقال انزعها فانها لا تزيدك الا وهنا، یہ تمہاری بیماری میں اور زیادہ کرے گا، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لہذا تم اس پر پھینک دو، اس کو نکال دو۔ اور فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، اور اگر تکلیف سے نجات کے لیے جس میں کندھے، اسی طریقے سے یہ ہے کہ اس نے کہا کہ یہ واہنہ ایک مرد کی وجہ سے ہے جس کا پہنا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اتار کر پھینک دو، اس سے تمہیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا بلکہ یہ تمہاری کمزوری کا سبب بنے گا، یہ تمہاری بیماری کا سبب بنے گا، اور اس چھلے کو پہنے ہوئے اگر تمہیں موت آ گئی تو تم کبھی نجات نہیں پا سکو گے، تمہارے لیے نجات کا دروازہ کبھی نہیں کھلے گا۔ ما افلحت ابدا وهي عليك ما افلحت ابدا، کہ اگر تم اسی حالت میں مر گئے تو تمہارے لیے نجات کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ یعنی کہ بھی اگر کسی بھی چیز کو بیماری کی وجہ سے یا پھر کسی اور چیز کی وجہ سے کوئی چیز اگر پہنا بھی جائے کہ اس کے ذریعے سے نجات مل جائے گی یا بیماری سے ہم نکل سکتے ہیں، تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اسے پہنے ہوئے تمہاری موت ہو گئی اور اس حال میں تمہاری موت ہوئی کہ وہ تمہارے ہاتھوں میں ہے، اسے تم پہنے رہو گے تو تم کبھی بھی نجات نہیں پا سکتے، تمہارے لیے نجات کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ تمہیں کوئی شفا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی تمہیں شفا نہیں دے سکتا، اور یہ تمہاری بیماری میں زیادتی کا سبب بنے گا، تمہاری کمزوری کا سبب ہے، اور نفع و نقصان کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، وہی انسان کو نفع بھی پہنچاتی ہے، وہی نقصان بھی دیتی ہے، وہی بیماری بھی دیتی ہے، وہی شفا بھی دیتی ہے، اس کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو تمہیں بیماری اور شفا دے سکتی ہے، جو تمہیں نفع و نقصان پہنچا سکتی ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے شفا طلب کرو، اللہ ہی ہے جو انسان کو نفع دیتا ہے، وہی انسان کو نقصان پہنچاتا ہے، وہی ہر ایک چیز کا مالک ہے، لہذا ہر چیز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے شفا طلب کی جائے۔ الہ العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنے اور اسی سے شفا طلب کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔